جو کوئی کسی مولوی میں سے یا پیر میں سے یہ کہے، عالم میں سے یہ کہے کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ پیر بھی ناقص ہے اور مولوی بھی ناقص ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں آپ نے فرمایا، میں ولی ہوں، میں علی ہوں، میں نبی ہوں، میں ذات مطلق ہوں۔ اللہ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، پانی کی کوئی شکل و صورت نہیں، جس برتن میں ڈالو اس کی شکل بولتا ہے۔ کہ یہ جو آپ تثلیث کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، تثلیث کہتے ہیں تین کو ثلث سے ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد میں نے شریعت کے متعلق آپ لوگوں کو بتایا کہ ان چیزوں کو جاننے کا نام شریعت ہے، اور آگے اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو کوئی کسی مولوی میں سے یا پیر میں سے یہ کہے، عالم میں سے یہ کہے کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، وہ پیر بھی ناقص ہے اور مولوی بھی ناقص ہے۔ سن لو، کیوں کہ دونوں کی وانڈ، دونوں کے درجات، دونوں کا علم کامل نے اپنی تفسیر فیوز الرحمان ترجمہ روح البیان 12 جلدوں پہ مشتمل، اور تفسیر نعیمی اور تفسیر کبیر، بہت سی تفاسیر ہیں، تفسیر جیلانی میں یہ ونڈ فرمائی ہے کہ تفسیر صوفیانہ، کہ قرآن، حدیث، علوم کو صوفی کہاں تک سمجھا ہے، اور تفسیر عالمانہ مولوی کیا سمجھا ہے۔ مولوی کی حد علم کی کہاں تک ہے اور صوفی کی حد کہاں تک ہے، یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر صوفیانہ اور تفسیر عالمانہ۔ اب سنیں کہ جب پوچھا گیا مولوی سے کہ حضرت صاحب مفتی سے، فقیہ سے، کہ حروف مقطعات جو قرآن مجید فرقان حمید میں 29 حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور پہلے کا ہی بتا دیجئے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اور ایک مکمل کتاب ہے یہ، ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کتاب کی بات نہیں ہو رہی۔ جو لوگ صرف یہاں تک ہے کہ یہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، بھائی قرآن تو ابھی شروع نہیں ہوا، الف لام میم کی پہلے بات ہو رہی۔ جب آپ کسی سے کوئی بات کر لیں گے تو پھر اس کو کہیں گے کہ کیا بھائی یہ بات آپ کو قبول ہے یا نہیں، تو جب آپ نے بات ہی نہیں کی تو کسی سے پوچھے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی، بھائی بات تو کر۔ یہ بات ہو گئی ہے الف لام میم کی کتاب کی، تب کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ بڑی اہم کتاب ہے، اور اس کے لیے ایک عالم کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اس کی خبر ہی نہیں، خدا جانے یا خدا کا رسول جانے۔
بھائی یہ کتاب تو تیرے ہاتھ میں دی ہے، تجھے سمجھنے کے لیے دی ہے، اگر خدا تک محدود ہوتی، رسول تک محدود ہوتی تو تیرے ہاتھ میں کیوں دیتے؟ جو تیرے سمجھنے والی ہی بات نہیں تھی، جو تجھے بتائی ہی نہیں گئی، وہ تیرے ہاتھ میں کیوں دی؟ تجھے لوگ تانا دیں گے، تنقید کریں گے، جو اس کتاب کے خلاف ہے، وہ کہیں گے یہ کتاب تو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور جب ہم اس سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو کہتا ہے خدا جانے، تو جھوٹا پڑ جائے گا، ناقص ہوگا۔ اب الف لام میم کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور سب 12 بھائیوں میں سے چھوٹے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری عمر میں 5 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عباس کے گھر اور نبی پاک کے گھر سگی بہنیں ہیں، اس کے گھر اور اس کے گھر، اس میں سے جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ نے تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس، عباس کے بیٹے نے۔ اس تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حروف مقطعات کے مطلب بتائے، معنی بتائے ہر ایک کے، اور فرمایا الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اللہ کا نور ہی جبریل ہے اور اللہ کا نور ہی نبی ہے، تینوں نوروں میں فرق نہیں ہے، ایک ہی نور ہے، اس کا نام کتاب ہے۔ ذالک الکتاب۔ اب اس کی تفسیر نعیمی میں نعیم الدین حضرت مولانا ولی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اپنی تفسیر نعیمی 18 جلدوں پہ مشتمل میں بتاتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ الف سے مراد سورج، لام سے مراد شعاع، میم سے مراد دھوپ۔ اب مجھے یہ بتاؤ سورج اور شعاع اور دھوپ میں فرق ڈالو۔ اوپر سورج، جب نیچے اترنے لگا تو شعاع، جب زمین پر آ گیا تو دھوپ۔ جو سورج سے کرنیں علیحدہ نہیں ہیں، تمازت بھی ہے دھوپ کی اصل سورج۔ اگر تم کو پتہ کرنا ہے کہ میں نے سورج کو دیکھنا ہے تو کوئی کہے گا وہ تو بڑی دور ہے، تو وہاں نہیں جا سکتا، تو ایک پاس ہی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اتنی دور نہیں جا سکتا، یہ دھوپ بن کے تیرے پیروں میں آیا کھڑا، تیرے پورے جسم کو کیموفلاج کیا ہے، یہ سورج ہی ہے جو دھوپ بن کے تیرے پیروں میں آیا کھڑا ہے، تیرے قریب آیا کھڑا ہے۔ اب دھوپ کو سمجھ جا، دھوپ پہ ایمان لے آ کہ نام 3 ہیں، اللہ، جبریل، محمد، نام 3 ہیں، سورج، شعاع، دھوپ، وجود ایک ہے، وحدت الوجود، وحدت الوجود۔ جو سورج سے کرنیں علیحدہ نہیں ہیں، تمازت بھی ہے دھوپ کی اصل سورج، سورج کی پہچان تمازت یہ دھوپ ہے۔ فنا ہو سمندر میں قطرہ اگر تو سمندر ہے واللہ وہ قطرہ نہیں ہے۔ اب قطرہ سمندر سے باہر پڑا ہے تو اس کو قطرہ کہا جا رہا ہے، جب وہ سمندر میں چلا جائے گا تو قطرے کا نشان ختم ہو گیا۔ اب یہ سورج، شعاع، دھوپ، جب سکڑے گی دھوپ شعاع میں اور شعاع سورج میں
تو نہ دھوپ رہے گی نہ سورج۔ جب جبریل اور رسول واپس امڑ کے لوٹ کے جائیں گے اللہ میں، تو نہ جبریل رہے گا نہ محمد، وہاں اللہ ہی اللہ رہ جائے گا۔ یہ ہے توحید، ونس۔ اس طرح سے اولیاء کرام، انبیاء اعظام، محققین، مدبرین، مفسرین، صالحین نے تفسیروں کو کھول کھول کے بیان فرمایا۔ تو یاد رکھو، اب عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور ہے، مریم اور ہے، جبریل اور ہے، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اس کی تمازت کروائی کہ یہ جو آپ تثلیث کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، تثلیث کہتے ہیں تین کو ثلث سے ہے، کہ جبریل اور ہے، مریم اور ہے، عیسیٰ اور ہے۔ اور بھائی یہ تینوں اور نہیں ہیں، یہ تینوں ہی اللہ کا نور ہے۔ اسی نور سے عیسیٰ ہے، اسی نور سے مریم ہے، اسی نور سے جبریل ہے۔ اس کی غیریت دوئی تی کو ہر قدم پہ محققین نے ختم کیا، لیکن لوگوں نے بضد ہو کے کسی کامل کی بات کو نہیں مانا، اپنی ہٹ درمی پہ برقرار رہے۔ ہم ہیں توحید کے قائل۔ اب دیکھو، یہ تینوں کو ایک بتایا۔ اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں، یہ جو میں نے بورڈ پہ لکھا کے آپ کے کلام کو لٹکایا ہوا ہے کہ ہر کوئی آ کے پڑھے، آپ نے فرمایا میں ولی ہوں، میں علی ہوں، میں نبی ہوں، میں ذات مطلق ہوں۔ اب لوگوں نے سمجھا فرید نے ولی کا نعرہ لگایا، پھر علی کا نعرہ لگایا، پھر نبی کا نعرہ لگایا، اور پھر اللہ ہی بن بیٹھے۔ لیکن اس کو نزدیک ہو کے، قریب ہو کے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ میں ولی ہوں، میں نور ہوں، میں علی ہوں، علی بھی وہی نور ہے، میں نبی ہوں، نبی بھی وہی نور ہے، میں اللہ ہوں، ان تمام نور کا نام اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز کا نور ہے۔ یہ تمام کائنات، جملہ موجودات اللہ کے نور سے ہے۔ ابتدا بھی نور، آخر نور ہے، نور والا ہی سدا منظور ہے۔ نور کے قطرے سے عالم ہے ظہور، یہ ساری کائنات ایک شعلے سے پیدا ہوئی ہے۔ من مارج من نار، ایک شعلہ، مار کہتے ہیں شعلے، شعلہ تھا، شعلے سے جو تمہید ہوئی نور ظاہر ہوا۔ وہ نور جب تشبیہ میں آیا، متشکل ہویا، تو اس کا نام روح پڑ گیا۔ جب چار چیزیں مل کے انسان مجازی کی شکل میں آیا، تو اس وقت وہ تشبیہ جو تھی وہ شہود بن گئی، شہادت بن گئی۔ اب یہ شہود جو ہے یہ وجود کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ شہود کسی وجود سے قائم ہے، اور وہ وجود اللہ کا وجود ہے۔ سچ آکھاں
تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنے، وہ وجود جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا واہ من آیات ہی، قسم ہے کہ یہ میری نشانی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ یہ زمین و آسمان اور وما فیہن اور جو کچھ اس میں ہے وہ میری طاقت سے قائم ہے، نہ کسی بندے کے، نہ کسی نبی کے، نہ کسی ولی کے، وہ اللہ کے نور سے قائم ہے۔ اور امر جو ہے یہ نور کا نام ہے، عبرانی میں، سریانی میں، تبرانی میں امر نور کو کہتے ہیں، وہ نور سے قائم ہے ہر چیز۔ یہ گنتی میں بابا فرید نے جو نام لیے رحمۃ اللہ علیہ، 4 بنتے ہیں، ولی، علی، نبی اور ذات مطلق۔ لیکن چونکہ فرید نور ہے اور یہ سارے نور ہیں تینوں ہی، اس لیے فرید فرما رہا ہے کہ جو ولی کا نور ہے وہ بھی میں ہوں، جو علی کا نور ہے وہ بھی میں ہوں، جو نبی کا نور ہے وہ بھی میں ہوں، جو اللہ کا نور ہے وہ بھی میں ہوں، میں نور ہوں۔ لیکن باطل لوگ، بے خبر لوگ، اندھے لوگ مجھے باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو بشر ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ جو حبوت ہے، اس کا نام فرید ہے۔ اور بھائی میں بدن نہیں ہوں، نہ میرا بدن ہے، میں سراپا نور ہوں، اور میں اس بدن کے، اس حجرے کے اندر جلوہ نما ہوں۔ یہ لوگ مجھے اندر سے نہیں دیکھتے، یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹرک جا رہا، وہ کار جا رہی، وہ بس جا رہی، یہ نہیں کہتے کہ ٹرک میں، بس میں، کار میں، ٹرین میں، ہر ایک میں اکیلا ڈرائیور جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری ٹریفک، ان میں ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا، یہ علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں، یہ بھینس ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بیل ہے، یہ فلاں ہے۔ اندر جاتی مار کے دیکھو، ان تمام ڈبوں میں ایک ہی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے۔ جب تھرڈ آئی کھلی، تیسری آنکھ کھلی، مرشد نے کرم کیا پیر میر علی شاہ پہ، خواجہ شمس الدین سیال نے، تو اس کو کہا اب دیکھ بھائی، یہ سلیمانی اینک پہن کے اب دیکھ۔ جب میر علی شاہ نے دیکھا تو بانگے درا بول اٹھے کہ ارے تھی وہ ہے اریرے، ہے پریرے پرے تھی، سب وچ آپے آپ ہے بیٹھا، میں سبے جوکاں بالڑیاں، میں کیڑی وچ بھی ویکھیا، مکوڑے چ بھی ویکھیا، میں جس دے وچ خیر شر چ ویکھیا، تے وہ آپ ہی وہدا ہی جلوہ ہے، سبے جوکاں بالڑی، ہر ایک میں توحید نظر آئی، وحدت نظر آئی، وہی ایک ذات جس کو علامہ صاحب، مفتی صاحب، فقیہ صاحب آج تک پڑھتے رہے کہ وہ وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو صوفی نے ثابت کر لیا کہ ہم جو گنتی کرتے تھے، یہ 100 بیٹھے ہوئے ہیں، یا 50 بیٹھے ہوئے ہیں، یا 40 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بدن ہے، خول ہے مرشد، لیکن ہر خول کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا، ارے تھی وہ ہے اریرے، ہے پریرے پرے تھی، سب وچ آپے آپ ہے بیٹھا، میں سبھی جوکاں بالڑی۔
تے جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے بن پھر کون ہے؟ یہ کتھوں آیا؟ یہ سارا کچھ کتھوں آیا؟ تو ہی دس۔ نالے فرمادا پیا ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی، یہ سارا کچھ میں اپنی صورت دے اتنے صورتاں بنائیاں۔ جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے بن پھر کون ہے؟ اے روپ ہے کس دا؟ میں کی دساں؟ آپے دسی جاندا اور بولدا میں پیا۔ اگر کسی میں ایمان کی اتنی رتی ہو، اگر سرتپا بے ایمان ہی ہو، منافقی ہو، ضدی ہو، تو اس کی تو بات ہی کیا۔ اگر ایمان کی رتی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں 155 یہ دلیلیں دی ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ اپنے آپ حرکت نہیں کرتی، اس میں حرکت کر رہے ہیں، محرک میں۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، نہیں حرکت کرتا ذرہ پتہ مگر میری طاقت کے بغیر۔ اس کو سمجھ جاؤ۔ اگر قرآن کی اس ایک آیت کو اور اس حدیث شریف کو سمجھ جائیں، جہاں مرضی دنیا میں علل اعلان یہ فلسفہ بیان کرے، کوئی جٹلانے والا نہیں، کوئی برابر آنے والا نہیں۔ اگر جٹلانے کی کوشش کرے یا اس میں نقص نکالے، وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے۔ اس کو کوئی نہ عالم کہہ سکتا ہے، نہ فاضل کہہ سکتا ہے، نہ فقیہ کہہ سکتا ہے، نہ مفتی کہہ سکتا ہے، نہ صوفی کہہ سکتا ہے۔ وہ بوگس ہے، وہ بوگس ہے، وہ کچھ بھی نہیں، کسی زمرے میں ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 155 اتھارٹیز، براہین، دلائل دے کے سمجھایا کہ دونوں جہانوں میں میرے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اور 1,80,000 پیغمبران اسلام، راہبران طریقت، رہنما جتنے آئے، ان کو یہ ساری توحید ہی سمجھائی اور کوئی علم نہیں۔ جتنے مرضی علوم پڑھتے پھرو، 1 ٹکا بھی قیمت نہیں۔ کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو، کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہو، کوئی مکے کا امام ہو، کوئی مدینے کا امام ہو، کوئی کہاں کا کتنا بھی اپنے آپ کو اسکالر کہلائے، مگر توحید کو مانے بغیر اس کی 1 ٹکا قیمت نہیں۔ اب توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 155 دلیلیں اس ایک دلیل کی وضاحت کے لیے دی ہے۔ دلیل ایک ہے۔ اب ساری دلیلیں دے لیں آپ 155 بائی ہارٹ، زبانی یاد کر کے دل میں رکھ کے لوگوں کو سمجھائیں، آپ کی 1 ٹکا قیمت بھی نہیں پڑے گی۔ اس ان کلمات کا جو ایک کلمہ ہے، جس کو کلمہ توحید، کلمہ طیب کہتے ہیں، ہر نبی کو وہ پڑھایا گیا۔ اس کلمے کی بدولت نبیوں نے معجزات دکھائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی شکل و صورت میں نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں۔ پانی کی کوئی شکل و صورت نہیں، جس برتن میں ڈالو اس کی شکل بولتا ہے۔ گھڑے میں ڈال دیا تو گھڑے کا پانی، بیل میں ڈال دیا بیل کا پانی، پیالے میں ڈال دیا پیالے کا پانی۔ اللہ کی کوئی مخصوص شکل نہیں، اللہ جس برتن میں آ جاتا ہے وہ بولتا ہے۔ اب نور کی کوئی شکل نہیں۔ مریم علیہ السلام یروشلم کے جنگل میں، زکریا علیہ السلام کی بیت میں
اپنے زہد مجاہدے کر رہی ہیں اس کی تحویل میں، اس کی کسٹڈی میں، اکیلی، لیکن اکیلی نہیں، ساتھ وہ ذات ساتھ رہی جبریل کی شکل میں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں دی ہیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے، اور آپ سمجھیں اس کو۔ جب مریم علیہ السلام جنگل میں پھر رہی ہیں تو سورج نے فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، کہ میں اپنی شعاع مریم تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اپنا نور، اپنی روح تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ اب جب اللہ سے نکل کے چلی تو وہ شعاع تھی، کرن تھی، نور تھا۔ اب جب وہ نور نیچے آیا مریم علیہ السلام کے سامنے تو اللہ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب قریب آیا تو وہ نور، وہ روح ایک خوبصورت بشر کی شکل اختیار کر گیا۔ اب نور کی کوئی شکل نہیں، راستے میں کیا شکل تھی، جب سامنے آیا کیا شکل تھی۔ اب جب مریم علیہ السلام سے متکلم باتیں کرنے لگا تو پھر کیا شکل بنائی، فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، خوبصورت انسان بن گیا۔ تو مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی میں تو پناہ مانگتی ہوں رب سے، رحمان سے، اس کے ساتھ میری دوستی ہے، وہی ساتھ ساتھ جنگلوں میں مجھے لیے پھرتا ہے، اگر تو تیرا اس سے تعلق ہے، اس نے بھیجا ہے تو میرے سے بات کرنا، ورنہ میرے سے دور ہو جانا۔ تو آگے سے روح نے کیا فرمایا، اب وہ روح کا نام ہی جبریل ہے۔ جو کم علم لوگ کہتے ہیں ارواح اور چیز ہے، ملکوت اور چیز ہے، جن کو تم فرشتے کہتے ہو، وہ روحوں کا ہی نام ہے۔ عالم ارواح بھی کہتے ہیں اور عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، یہ روح کے نام ہے۔ اب جبریل بولا، روح بولی، انما، سوائے اس کے نہیں کہ آنا رسول ربک، میں تو جس رب سے تیری دوستی ہے اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ چاہے مجھے روح سمجھ لے، چاہے جبریل سمجھ لے، چاہے نور سمجھ لے، چاہے اللہ سمجھ لے، یہ اس کے سوا نہیں ہوں میں۔ جو کچھ بھی ہے، جو شکل میں ہے، یہ اسی کا ہے، وہی ہے۔ بھائی آیا کیسے ہے، کس لیے آیا ہے؟ اس نے آیا اس لیے ہوں کہ لے احبا غلامن زکیہ، کہ میں تجھے پاک بیٹا دے جاؤں۔ اب یہاں تھوڑا سا کھوپڑی سے، اپنے برین سے، اپنے دماغ اذہان سے کام لینا چاہیے کہ غیر اللہ کے بغیر کوئی طاقت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا میں نے کسی کو مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، اور میں بدکار نہیں کہ برائیاں کرتی پھرتی ہوں، تو کیسے بیٹا دے دے گا؟ تو اس نے کہا وَكَذَلِكَ، اور ہم جو سوچتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو آیا ہے جبریل ہے یا روح ہے یا نور ہے بشری شکل میں، تو سوچنے والا تو ذات پاک ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ تو ذات کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، بس سوچتے ہیں، سوچ کا نام کن ہے، فیکون، وہ میرے اندر سے نکل کے صورت بار آ جاتی۔
اب یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کن کہا اور یہ سارا فیکون ہے. جس کو کوئی گیدڑ کہہ رہا ہے، کوئی شیر کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، کوئی فلاں کہہ رہا ہے، یہ فیکون ہے. اس کے کن کی آواز ہے. جو جو سوچ کے کن کہا وہ فیکون بن کے سامنے آتا گیا. اور یہ فیکون ساری کی ساری کن کے ایک الفاظ میں جمع ہو کے جہاں سے نکلی ہے وہاں پہنچ جائے گی. اب لوگوں نے کیوں نہ سمجھا کہ وہ جلوہ، وہ نور، وہ روح انسان بن کے، بشری شکل بن کے مریم علیہ السلام کے سامنے آ سکتی ہے، تو کیا محمد مصطفیٰ نور بشر بن کے سامنے نہیں آ سکتا؟ اب کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، اور جب اوپر سے آیا ہے نور ہے، جب سامنے آیا ہے تو بشر ہے. جو نور ہے وہی بشر ہے، جو بشر ہے وہی نور ہے. وہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. چکر ختم کر دو، مان لو کہ دونوں شکلوں میں ایک ہی ہے. یہاں ماننا ضروری ہے. مناظرے کرنا، تنقیدیں کرنا، جھگڑے کرنا یہ فضول ہے، یہ جہل ہے، جہالت ہے. ہم یہ بیڑا لے کے اٹھے ہیں، یہ مشن لے کے اٹھے ہیں، یہ تبلیغ کا سلسلہ لے کے اٹھے ہیں کہ یہ کائنات میں آج تک جو جھگڑے ہیں، جو شور ہے، جو افراتفری ہے، ہم نے ان کی الجھی ہوئی گتھلیاں سلجھانی ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر گانٹھیں پڑی ہوئی ہیں، الجھاؤ ہے، اس کو یہ قرآن کا نسخہ اس لیے تمہیں دیا ہے کہ اس سے ساری کی ساری واش کر دو، صاف کر دو، اور اپنے ذہن کو کلیئر کرو، صاف کرو، اور ایک پلیٹ فارم جس کا نام نور ہے اس پہ جمع ہو جاؤ. کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمام عبادات، تمام ریاضات، یہ ساری حمد و ثنا، یہ ساری تعریفیں کس لیے ہیں؟ کہ اس نور تک پہنچ جاؤ. اگر تم اس نور تک نہ پہنچے تو تمہاری نماز بھی ویل ہو جائے گی، تمہارے روزے بھی ویل ہو جائیں گے، تمہاری حجیں بھی ویل ہو جائیں گی. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ پکڑ کے ایک ٹوکری میں پھینک دے گا، گندی میں. اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کے میرے تک آ جاؤ. جو نماز اللہ تک نہیں لے جاتی وہ نماز نہیں، جو روزہ اللہ تک نہیں لے جاتا وہ روزہ نہیں، جو عبادت اللہ تک نہیں پہنچاتی وہ عبادت نہیں ہے. سن لو، عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ تک لے جائے. اولیاء اللہ، راہ اللہ اولیاء، ہیچ فرقے درمیان بدلا. اور پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. پیر اس بدن کا نام نہیں ہے، پیر اس کا نام ہے جو اوپر سے آیا، نیچے آ گیا، آ کے شکل بن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بچہ عطا کر گیا، اس کا نام پیر ہے. وہ پیر وحدہ لا شریک، اس پیر کے برابر دونوں جہانوں میں کوئی دوسرا پیر نہیں ہے. خواہ نقشبندی ہو، خواہ چشتی ہو، خواہ قادری ہو، سہروردی ہو، کلندری ہو، جو بھی ہو، یہ دریاؤں کے نام ہیں. کوئی راوی ہے، کوئی چناح ہے، کوئی جیلم ہے، کوئی ستلج ہے، کوئی انڈس ہے. یہ دریاؤں کے نام ہیں لیکن پانی سب میں ایک ہے. یہ جو فرقے ہیں
یہ سب کے نام ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اہل تشیع۔ مجھے بتائیں کہ سارے پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کس کی حدیث پڑھ رہا ہے؟ نبی کی؟ سنی کس کی سنت پہ چل رہا ہے؟ یہ ساری شاخیں، یہ سارے راستے ادھر سے چلیں یا ادھر سے چلیں، میرے سب ہیں راستے جدھر سے چلیں۔ پہنچنا تو نبی کی بارگاہ میں درکار ہے۔ حدیث لے کے پہنچ جائے، سنت لے کے پہنچ جائے، فتاویٰ لے کے پہنچ جائے، حدیث لے کے پہنچ جائے، جو کچھ بھی لے کے پہنچ جائے، اگر تو وہ ان تمام حدیث سنت والے کے پاس پہنچ گیا تو وہ سچا ہے، اگر وہاں نہیں پہنچا تو وہ جھوٹا ہے۔ چاہے وہابی ہے، چاہے سنی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے مرزیہ ہے، کوئی بھی ہے، فیصلہ یہ ہے کہ جو اس تک پہنچ گیا وہ سچا ہے، اس کے پیچھے لگو، اس کی بات مانو۔ اور جو وہاں تک نہیں پہنچا، راستے میں جھگڑے کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اس کے جنازے کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، کوئی بھی ہو۔ بات ہے پہنچنے کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچ کی نشانی کیا بتائی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، ولی اللہ ہے۔ اللہ ولی بن جاتا ہے جب اللہ کو مان لے، اللہ کو مان لے تو وہ ولی دوست جو ہے وہ دوست کے رنگ میں آ جاتا ہے، جو اللہ کو مان لے۔ اب آپ اس کائنات میں، جملہ موجودات میں، صوفیاء میں، علماء میں، خانقاہوں میں، مساجد میں یہ دیکھیں کہ اللہ کو ماننے والا کون ہے۔ کیا مولوی اللہ کو مانتا ہے؟ کیا یہ پیر اللہ کو مانتا ہے؟ یہ فلاں اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا کون ہے؟ کیوں کہ اللہ کی یہ شرط ہے کہ جو مجھے مان لے گا اللہ کو تو یخرجہ من الظلمات الی النور، میں اس کو اندھیرے سے نکال کے نور میں لے آؤں گا، نور میں لے آؤں گا، روشنی میں لے آؤں گا۔ وہ اس روشنی سے دیکھے گا، اس روشنی سے چلے گا، اس روشنی سے ہر چیز کو پکڑے گا، وہ نور ہو کے چلے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ بندے کو ماننے والے کتنے ہیں اور اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کو مان لے گا اس کو میں اندھیرے سے نکال کے نور میں لاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ بے مرشدہ اور کامل مرشد والا نہ ہوا، اس کو نہیں پتا میں اللہ کو مان رہا ہوں یا بندہ کو مان رہا ہوں۔ یہ سارے بظاہر بندے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ بندوں کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، اس بندے کے اندر کون دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ نے بندہ بنایا، بشر بنایا، تو اس میں کیا فرمایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جب اس بندے کے اندر، بشر کے اندر میں اپنی روح ڈال دوں، اتار دوں، اب وہ روح جو ہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اور پھر حکم ہوا کہ جب بندے کے اندر روح آ جائے تو فَاتَّقُوا ساجدین، تو سارے کے سارے اس کو مل کے سجدہ کرنا۔ اب خدا کے بغیر سجدہ ہے؟
تو کھوپڑیاں کیوں نہیں کام کرتی؟ آسمانوں پہ کیوں ڈھونڈتے؟ یہاں آ کے جو سجدہ کروایا تمام ارواح سے، تو وہ غیر اللہ کو کروایا، کسی اور کو کروایا؟ وَأَنَا فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اتار دوں، ڈال دوں، منتقل کر دوں، ٹرانسفر کر دوں اس بندے کے اندر روح اپنی، تو سجدہ کرنا۔ اب فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ، تمام ارواح نے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، مان لیا اللہ کو مان لیا کہ وہ عرش والا فرش پہ آ گیا ہے، وہ مکان والا لا مکان والا مقام میں آ گیا ہے، وہ بے نشان نشان میں آ گیا ہے، وہ لا محدود حد میں آ گیا ہے۔ اب آپ بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں یہ دیکھیں کہ یہ کون کون سا شخص ماننے والا اور کون کا منکر پھر رہا ہے، کہ کتنے ملیں گے یہاں ماننے والے اور کتنے ملیں گے وہاں ماننے والے۔ تو آپ تجزیہ کرنا، آپ سلیمانی معرفت کی ٹوپی پہن کے یہ کام کرنا ہے، اینالائزز کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ کتنے منکر پھر رہے ہیں، اتنی اتنی داڑیاں، بڑے بڑے ٹوپ، بڑا بڑا کچھ ہے منکر، اندر سے پتہ کرنا ہے، اس سے سلام لیتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ چومنے والا کون ہے اور اس سے نفرت کرنے والا کون ہے، یہاں ماننے والا کون ہے اور ادھر ادھر ماننے والا کون ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، سب نے کہاں مانا ہے؟ سب نے کہاں مانا ہے؟ اب میں مثالیں دوں، اگلے جمعے دوں گا، 1000 ولیوں کا ذکر کروں گا، 13,000 نبیوں کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے کہاں ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے اور کیسے ماننے والے بنے ہیں، اور جنہوں نے مانا ہی نہیں آج تک وہ عالم کیسے بن گئے، فاضل کیسے بن گئے، فقیہ کیسے بن گئے، مفتی کیسے بن گئے، آج تک مانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ ماننے والے ہیں وہ تو فکر کریں، غور کریں، ہوش کریں کہ میں ولیوں کو ماننے والا ہوں۔ ولی نے کہاں مانا؟ الف اے تان رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی۔ اب ولی کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بشر حجرا ہے، انسان حجرا ہے، اس کے اندر اللہ بیٹھا ہے۔ تم نے ولی کو کیا مانا؟ میں سلطان باہو کے ماننے والا ہوں، میں فلاں کے ماننے والا ہوں۔ حضرت پیر صوفی باسفا برکت علی لدھیانوی فیصل آباد دانوال، آپ مریدوں کو بٹھا کے کیا بتاتے ہیں؟ بیٹھے ہیں ایسے، تو ایک بہت بڑا بزرگ تشریف لاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں برکت علی یہ زارا عمر تیرے بندے کی بدن کی کتنی ہے جی؟ 70 سال۔ پوچھا 70 سال میں آپ نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ تو پیر برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں کہ 70 سال میں نے ہر ایک کے اندر اسی کو دیکھا، اسی کو دیکھا۔ یہ جواب ہے۔ تمہارا کیا جواب ہے؟ تمہاری ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اگر اس کو یہ کہہ دیا میں اللہ کو مانتا ہوں تو میری گردن اتر جائے گی، تیری 1000 دفعہ گردن اتر جائے
تو خدا کا منکر ہو کے گردن اتروانا چاہتا ہے یا خدا کو مان کر اتروانا چاہتا ہے؟ اتنا تو حیا کر، شرم کر کہ اللہ کو ماننے والے کی گردن اتر جائے تو اس کی گردن تھی، اس کی گردن تھی. جو بیٹھا ہے مکان اس کا ہے، یا جو نہیں بیٹھا اور ہے ہی نہیں مکان اس کا ہے. تیرا مکان سارا گر جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو کیوں افسوس کرتا ہے؟ تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ توحید میں آ جاؤ، اللہ کو مان لو. اب اندر جس نے مانا اس نے کہا الف اے تالن رب سچے دا حجرا. باپ کا کہا، دادے کا کہا، کسی اور کا کہا، رب کا حجرا. کیا تم آج تک ایمان لائے ہو کہ اس حجرے میں تم بیٹھے ہو یا ذات بیٹھی ہے؟ ایمان لائے ہو؟ اب بھی مہربانی ہے، صفات داڑیاں ہو گئیں، اتنی عمریں ہو گئیں، پھرتے ہو مارے مارے، اب بھی مان جاؤ، اللہ کو مان جاؤ، بندے کا خیال چھوڑ دو، فنا کا خیال چھوڑ دو، بقا میں آ جاؤ. وما عند اللہ خیر وابقا. جو کچھ اللہ سے آیا ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وما عند اللہ خیر وابقا. اور خیر کو قابو کر لو، باقی رہنے والے کو قابو کر لو. جس نے چلے جانا ہے، آج بھی کل بھی فنا ہے، اس کا خیال چھوڑ دو. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حق کو اپنانے، حق بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس جہان میں بھی سرخرو ہو جاؤ، اس جہان میں بھی سرخرو ہو جاؤ. یہاں کوئی چیز فنا ہونے والی نہیں، ہر چیز میں بقا موجود ہے. بقا کو قابو کر لو. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.